حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی باتیں تو بعد کی بات ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں۔ اللہ اکبر، کیسے اس کے حضور پیش ہوں گا، یہ چیز میرے بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ احکم الحاکمین کا دربار ہو تو کیسے اس کے روبرو میں حاضر ہوں گا۔ اور حضرت اقبال 2 قدم آگے بڑھ کے ایک جملہ بولنے لگے، کہتے ہیں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے کریں گے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں گے۔ حضور کا امتی ہو کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کرے گا، بندہ خدا اپنے رب کا سامنا کیسے کرے گا۔ لیکن یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی فرار کا راستہ تلاش کر لے کہ میں نہیں کرتا، یہ کرنا تو پڑے گا، ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ اس کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ بندے کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 4 سوال اس سے پوچھ نہیں لیتا۔ ان عمرہ فیما افنا ہو، اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا ان جسد ہی فیما ابلا ہو، بتا اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا، تجھے پھریرا بدن دیا تھا، اٹھتی جوانی تھی، عنفوان شباب تھا، چمکتی آنکھیں تھی، روشن چہرہ تھا، تجھے سنتے کان بولتی زبان بخشی، چوڑی چھاتی عطا کی، نرگسی آنکھیں تھی، کشادہ پیشانی تھی، قدِ رانا بخشا گیا۔ جب تو چلتا تھا تو تیری رفتار سے غزال خطابی شرمندہ ہوتے تھے، تیرے لہجے کا بانک پن، تیری زندگی کا جمال، تیری چڑھتی جوانی، تجھے دی گئی طاقتیں، صلاحیتیں، بتا تو نے اپنے جسم کو کس راہ میں لگایا۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل میں تیرا جسم کمان کی طرح رکوع کی صورت میں جھکا، کیا تو اس کی حضور سجدے میں گیا، تو چل کے مسجد کی راہوں کا مسافر بنا یا نہیں بنا۔ جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا فیما ابلا ہو وعن علم ہی ماذا عامل فی، اور پوچھا جائے گا تجھے جو علم دیا گیا تھا بتا عمل کہاں تک کیا۔ صرف تقریریں ہی تو نہیں کی، لوگوں کو سمجھاتا رہا اور خود کورے کا کورا رہا، لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا رہا اور اپنا من گندا اور میلا ہی رہا، لوگوں کو تلقین کرتا رہا لیکن خود اس پر عمل پیرا ہوا یا نہ ہوا۔ چوتھا سوال جو بندے سے کیا جائے گا وہ ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بتا مال کمایا کیسے اور یہ بھی بتا مال خرچ کہاں کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا۔ تو اللہ جل شانہ کا سامنا تو کرنا پڑے گا اور ایک وقت آنا ہے کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ، جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہوں۔ پھر وہ ملاقات تو پھر زندگی کی آرزو ہے کہ میں اس کے حضور جاؤں، لیکن اچھے اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو پھر ملنے کی آرزو ہوگی، گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر ملنے کی تمنا ہی نہیں ہوتی۔ جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ تو شہر سے گریز کر کے پردے میں گزرتے ہیں، تھانے کے آگے سے کیسے گزریں گے۔ جن کے ذمہ جرم کوئی نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ تو نہیں پائے گا، لیکن جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی ہوگی، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا شوق انہیں کشاں کشاں اس کی دہلیز پہ لے جائے گا۔ تو کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اس سے ملاقات تو کرنے والا ہی ہے، کرے گا تو صحیح، لیکن ملاقات کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اب یہ تیرے اعمال کے مطابق تجھے پتہ چلے گا کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ تو اپنی مختصر زندگی کو مالک کی راہوں پہ ڈال دے۔ یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ یہ اس وقت ڈاٹا پچھتاوا ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس، اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ کہا تجھے بھیجا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی اتاری تھی، روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے، اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے، پھیلے ہوئے قبرستان، ڈوبتا ہوا سورج، یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے لیکن تو پھر بھی نہ مانا، اب دوسرا موقع نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا، لیکن پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔
میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔ آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے۔ فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے، چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں۔ آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں، وہ بوڑھا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کھڑا ہے، تو آپ اس کو آگے کر دیں یا اس کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میاں جی، میں آپ کا بل پے کر کے آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی اتنے نفل پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی بات نہیں۔ دیگ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا۔ بہت بڑی نیکی ہے۔ گرمی کی شدت ہے تو آپ پانی پیش کر دیں، سردی کی شدت ہے تو افضل پانی نہیں ہوگا، چائے پیش کرنا ہوگی، گرم چیز پیش کرنا، سوپ پیش کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا۔ اب گرمی میں ٹھنڈا پانی، یخ بستہ پانی ہو، یا آئس کریم آپ گرمی میں کسی آنے والے شخص کو کھلاتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوگا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، پانی کا ثواب ہے۔ لیکن سردیوں میں ٹھٹرتا ہوا آئے اور آپ برف والا پانی اس کو پیش کریں تو کام تو وہی کیا جو گرمیوں نے کیا تھا، لیکن اب اس کا ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہونی ہے اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ تو جب ننگا کوئی ہو، کسی کے پاس کپڑے نہ ہو، تو اس کو آپ کپڑے پہنائیں گے، بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے تو یہ ثواب ہے۔ اور اگر اس کا مسئلہ کوئی اور ہے، اس کو دوائی چاہیے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ لنگر ہی کھائیں، میں آپ کو سوٹ ہی دوں گا، تو یہ کوئی بات نہ ہو۔ ضرورت ہے سردیوں میں یہ دینا ہے، گرمیوں میں دینا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلاٹ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہمسائے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کے ہاں شعور کی کمی ہے، یا ان کے پاس رقم نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ اٹھانے سے قاصر ہیں کہ وہ اٹھائے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوسنے دیے، محلے والوں کو برا کہا، ایک تو آپ کا یہ کام تھا، یہ آپ نے کیا اور یہ سارے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ، کتنے پیسے لو گے؟ اس نے کہا میں 2000 روپے لوں گا، تو آپ نے 2000 جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک، میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ لیتا ہوں۔ تو وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا، آپ نے چاولوں کی دیگ پکا کر بانٹی نہیں ہے، آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے۔ وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی، عیدین کا موقع تھا، یہ نیکی تھی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو راحت پہنچے۔ میرا ایک ملنے والا دوست ہے، تو وہ ٹرین پہ جا رہا تھا، پشاوری چپل اس نے پہنی ہوئی تھی، تو وہ دروازے میں کھڑا تھا، تو اچانک وہ ڈھیلی ہوئی تو اس کی چپل گر گئی، تو اس نے جلدی جلدی دوسرا جوتا اتار کر کے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے کام تو نہیں آئے گا اور وہ جو اٹھائے گا اس کے کام بھی نہیں آئے گا۔ تو کم از کم یہ جذبہ تھا جس نے فوری فیصلہ کیا، یہ جذبہ تھا کسی کے کام آنا چاہیے، تو اس نے جلدی سے دوسرا جو ہے وہ پیش کر دیا۔ قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال تلے گا تو ایک ہی نیکی کم ہوگی، اگر ایک نیکی مل جاتی ہے تو پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا، فرمایا جائے گا جاؤ کوئی دوسری نیکی لے آؤ۔ اب جس سے مانگے گا وہ کہے گا میں کیوں دوں، میں تو خود پھنسا ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بھی بھاگے گی، بیٹا بھائی اپنی پڑی ہوگی سب کو، بیچارہ پریشان گھوم رہا ہوگا۔ ایک شخص پوچھے گا کیوں پریشان ہو، تو کہے گا کہ نامہ اعمال میں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، اور کاش دنیا پر اتنا وقت تھا کر لیتا، لیکن وہاں تو کر نہیں سکا اور آج کوئی دے نہیں رہا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی، تو مجھے تو کچھ اس سے ملے گا نہیں، تو چل میں تجھے دان کرتا ہوں۔ تو وہ لا کے پلڑے میں رکھے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو آواز آئے گی کہ یہ کس نے تیرے پہ دان کیا؟ کہا ایک بندہ ملا، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے وہ بھی دے دی۔ تو فرمایا تجھے تو بخشا اصول کے تحت کہ تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، لیکن وہ میرے سے بڑا سخی نہیں، جاؤ بلاؤ، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ ایثار کا یہ فائدہ ہے۔ تو اس نے جوتا دوسرا پھینک دیا، اس نے کہا چلو میں تو ایک کا کیا کروں گا، تو یہ اس کا تو فائدہ ہو جائے۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں، لوگوں کے لیے سہولتیں، اللہ کی مخلوق کے لیے شفیق بن جاؤ، اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کرنے والے بن جاؤ، طبیعتوں میں نرمی پیدا کرو، رقت پیدا کرو، لوگوں کی پردہ پوشی کرو، لوگوں سے درگزر کرو، اعراض کرو، لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دو، لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کرو۔